اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہماری بحث سورہ حجرات المبارکہ کی ابتدائی آیات میں چل رہی ہے اور ہم نے اس میں بہت ساری چیزوں کو پڑھا. آج نمبر 3 پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایمان عشق کی ایک نوع ہے، نہ کہ صرف ادراک عقل. یہ آیات ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان ایک قسم کا شدید خدائی اور معنوی علاقہ اور لگاؤ ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک شدید خدائی اور معنوی علاقہ اور لگاؤ ہے. اگرچہ اس کی بنیادیں عقلی استدلالات سے قائم ہوتی ہیں. یہ عشق ایسا نہیں ہے کہ جو مجنون بنا دے یا جنون طاری کر دے اس طرح کا یا عقل ظاہر کر دے، نہیں، بلکہ اس کی بنیادیں عقلی استدلالات سے قائم ہوتی ہیں. عشق الہی ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی عقل مضبوط ہوگی، اتنی عقل پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی اور کارگر اور زیادہ قوی ہوگی. کہنا ہے کہ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حب و بغض، یعنی حب و بغض بھی ایمان میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، وَهَلِ الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. یعنی سوال کرنے والا سوال کیا تھا؟ کیا ایمان، کیا حب اور بغض ایمان میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ هَلِ الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. کیا ایمان میں حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حب اور بغض ہی کا نام ہے، اور حب جتنی زیادہ ہوگی اللہ سے، عشق جتنا زیادہ ہوگا اللہ سے، اتنا ہی ایمان مکمل ہوگا. صحیح؟ اتنی بلندیوں پر فائز ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال ہوا کہ کیا حب و بغض بھی ایمان میں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وَهَلِ الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. کیا ایمان بغض اور حب کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کچھ ہے اس میں اس کے علاوہ؟ ثم تلا هذه الآية المباركة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. جی اسی لیے تولا اور تبرہ فروع دین میں جز ہے آپ کے. تولا اور تبرہ اس کے بغیر آپ مکمل نہیں ہو سکتے مومن. بلکہ سب سے پہلی شرط آپ کے لیے ہے کہ ان سب کا انکار کریں جو اللہ کے مقابل ہیں، جو مولا عز و جل کے مقابل ہیں، یا جن کو مانا جا رہا ہے اللہ کے مقابل. سب کا انکار، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اب اپنے رب کا اقرار، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو ایمان میں سب سے پہلے حب اور بغض. تو لہذا اپنے معبود کے دشمنوں سے بغض اور اپنے معبود کے دوستوں سے محبت.
یہ ضروری ہے ایمان کے لیے. اگر یہ نہیں ہے تو صرف اس کی نماز، اس کے روزہ، اس کا حج کافی نہیں ہوگا. اگر ہم نے اللہ اور اس کے چاہنے والوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والوں سے بغض نہ کیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں. سب سے پہلے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. کیا ایمان، کیا فرمایا، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے زیر بحث آیت سے استدلال فرمایا جو یہ کہتی ہے کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر و فسق و عصیان کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے، اور جو لوگ ایسے ہوں وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی اصل ہدایت یافتہ ہیں، وہی صاحب ایمان ہیں جن کے یہاں حب اور بغض پایا جاتا ہے. حب فی اللہ، بغض سب کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، سب کا سب اللہ کے لیے. ایک دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ افضل السلام سے اس طرح آیا ہے، وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کیا دین محبت کے علاوہ کیا اور کوئی چیز ہے؟ اس کے بعد آپ نے یعنی محمد باقر علیہ السلام نے قرآن مجید کی چند آیات سے استدلال فرمایا، جن میں سے ایک زیر بحث آیت تھی، اور آخر میں مزید فرمایا الدین هو الحب والحب هو الدین. اس کا فرمان ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام، دین محبت ہے اور محبت دین ہے. لیکن اس میں شک نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، کہ اسے استدلالی اور منطقی اصولوں سے بھی سیراب و بار ہونا چاہیے. صحیح؟ تو دین، ایمان، کہاں تک بات پہنچی اس مسئلے میں؟ حب اور بغض. حب اور بغض یہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، یہ ایمان ہے. صحیح؟ اللہ کے دشمنوں سے نفرت، بغض، اور جو اللہ کے دشمنوں کے دوست ہیں ان سے بھی نفرت اور بغض. اللہ اور اس کے چاہنے والوں سے، اللہ اور اس کے خدمت گزاروں سے، اللہ اور اس کے دین کی مدد اور خدمت کرنے والوں سے محبت ایمان ہے. اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے ہادیوں اور رہنماؤں سے محبت یہ ایمان ہے. تو نتیجہ یہی ہے جو بتایا ہے تیسرے نمبر پر، تیسری گفتگو میں، کہ ایمان عشق کی ایک نوع ہے، نہ کہ صرف ادراک عقل. صحیح. اسی لیے اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے نبی پاک سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا حب و بغض بھی ایمان میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وَهَلِ الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، کیا ایمان حب و بغض کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یعنی اصل ایمان، عین ایمان حب و بغض ہی ہے. ثم تلا هذه الآية المباركة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
اولئک هم الراشدون. کیا ایمان حب اور حب کے علاوہ دو اور چیز ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے زیر بحث آیت سے استدلال فرمایا. یہ کہتی ہے کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر و فسق و عصیان کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے اور جو لوگ ایسے ہوں وہی ہدایت یافتہ ہیں. ایک دوسری حدیث میں امام باقر اسلام سے اس طرح آیا ہے وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ. کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی چند آیات سے استدلال کی فرمایا جن میں سے ایک زیر بحث آیت تھی اور آخر میں مزید فرمایا الدین هو الحب والحب هو الدین. دین محبت ہے اور محبت دین ہے. لیکن اس میں شک نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اسے استدلالی اور منطقی اصولوں سے بھی سیراب ہو بار بار ہونا چاہیے. ظاہر ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ حب اور عشق ہی ہے اور حب اور عشق ہی حقیقی ایمان ہے. جب تک اللہ سے حب اور عشق، اللہ اور اس کے نمائندوں سے حب اور عشق نہیں ہوگا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. جب تک اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور اللہ کے دشمنوں کے دوستوں سے نفرت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور اب عشق الہی میں انسان اس قدر یعنی مبتلا ہو جائے کہ اب اگر عقلی معاملات کو بھی ظاہری طور پر دیکھو تو وہ بھی پیچھے رہ جائیں. جیسے کہ جب نمرود علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کا عشق تھا اپنے پروردگار اور اپنے مولا سے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی ڈر، دہشت، خوف و ہراس، بغیر کسی جھجک، بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے آگ میں جانا آپ نے قبول فرما لیا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. اور اب یہ اللہ کا لطف اور کرم تھا کہ اس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار فرما دی. اور یہ واضح اور زندہ ثبوت ہے کہ اگر عشق الہی ہے، اگر عشق اپنے پروردگار سے ہے تو ہمارا پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا. اور آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ گلزار بنا دیا، اسے خاموش کر دیا اور اس کے حکم ہوا کہ تو ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا. اس لیے کہ ابراہیم ہماری راہ میں ہمارے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کو تیار ہے. تو بہرحال پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے آگ اب تو ٹھنڈی نہیں بلکہ بردم و سلامہ، بلکہ ٹھنڈا کی نہیں کسی ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی کا باعث بھی بن جا. اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا کبھی بھی کمزور اور خسارے میں نہیں رہ سکتا. یہ مصلحت پروردگار اور حکمت پروردگار ہے کہ کبھی وہ دنیا میں ہی اس کو اجر دے دیتا ہے اور نہیں تو اس کو اجر آخرت میں تو بہت بڑی مقدار میں جس کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کتنے گنا زیادہ اللہ دے سکتا ہے. وہ کریم ہے، رحیم ہے، محفوظ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا اجر محفوظ ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا، اللہ سے عشق حقیقی کرنے والوں کا. اور اس کی دوسری مثال ہارون مکی کی ہے جب اللہ کے نمائندے اور اللہ کے فرستادہ بندے نے ہارون مکی سے کہا کہ ذرا تنور میں کود جاؤ تو ہارون نے نہ پوچھا، نہ دیر کی، نہ گھبرائے، نہ لڑکھڑائے، نہ سوچ وچار کیا، بس اللہ کے نمائندے کا حکم ملا اور تنور میں کود گئے. تو آج وہاں بھی گلزار ہو گئی، آج وہاں بھی جنت کا باغ بن گئی. لہذا یہی عشق ہے اور اسی عشق پروردگار اور اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نمائندوں سے عشق کہا جاتا ہے کہ اب جلنا مرنا کچھ نظر نہیں آتا
بلکہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو انسان پیش کر دیتا ہے، اور پروردگار اس کے نتیجے میں اس کے لیے، اگر اس کے لیے مسئلہ دنیا میں ہے تو دنیا میں بھی ظاہری اجر ملے گا، اور آخرت میں تو اس کا اجر کہیں زیادہ اس سے بڑا محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں الہی اے میرے پاک پروردگار ماذا وجدہ من فقدکا وماذا فقدہ من وجدکا، اے میرے پروردگار اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہ امام کا اپنے رب سے عشق حقیقی تھا، اور عشق تھا کہ جو امام کی زبان پر جاری ہو رہا تھا، اور عمل اس کا کربلا کے میدان میں بہت بڑی بھاری قربانی کے یعنی انداز میں رونما ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، خدا حافظ۔